لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیے ہیں کہ کیا اللہ کے انبیاء کرام اولیاء کرام سے ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے ڈائریکٹ انہی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں ڈائریکٹ اپنی حاجت پیش کرنا، اپنی ضرورت پیش کرنا، ان کی بارگاہ میں اپنی مانگ پیش کرنا، یہ دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، علماء اور فقہا کے قول کی روشنی میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، انشاءاللہ میں مکمل حوالوں کے ساتھ یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض ہے کہ جو بھی اس معاملے میں کنفیوژن کے شکار ہیں، جو بھی اس معاملے میں ایک طریقے سے شش و پنج میں ہیں، جن کو بھی شک و شبہات ہے، وہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑا کر کے پورا بیان سنیں۔ میں کتابوں کا نام، صفحات وغیرہ سارا کچھ پیش کروں گا۔ اگر یقین نہ ہو تو اصل کتاب کی طرف رجوع کر کے آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ اور ایک تعصب کا چشمہ اتار کر کے حق قبول کرنے کی نیت سے پورا بیان سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اللہ عز و جل کے اولیاء کرام کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اپنی حاجت، اپنی ضرورت بیان کرنا اور ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اولیاء کرام میں انبیاء بھی شامل ہیں اور دیگر اولیاء کرام بھی شامل ہیں۔ ان سب سے الحمدللہ ڈائریکٹ مدد مانگنا، ان کی بارگاہوں میں اپنی حاجت پیش کرنا یہ جائز ہے۔ آئیے دلیلیں سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کے جائز ہونے پر قرآن و احادیث شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، یاد رکھیے سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اس کے بعد اور کیا شک و شبہ ہے؟ اللہ کریم نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے مددگار اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، ایمان والے وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والے، جو زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے اللہ والے۔ تو اللہ، اس کے رسول اور اللہ والوں سے مدد کے تعلق سے تو قرآن نے کہہ دیا نا کہ یہ مددگار ہیں۔ جب خدا فرما رہا ہے کہ یہ مددگار ہیں تو پھر اور کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے؟ اللہ کے حکم سے ہی ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہیں، اللہ کی عطا سے ہی ہیں، لیکن ہیں۔ علامہ احمد بن محمد ساوی علیہ رحمہ، یہ 1241 ہجری کے بزرگ ہیں۔ یہ تفسیر ساوی میں یہ قرآن پاک کی ایک آیت وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کے تحت لکھتے ہیں کہ آیت میں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کو لے کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں اپنی ضرورت پیش نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، 400 سال پرانے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہوں کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ بکواس جہل مرکب ہے، نادانی ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع نقصان دے کبھی واجب بھی ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب ہے اور اسباب کا انکار نہ کرے گا مگر منکر یا جاہل۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ساوی میں جملے ہیں۔ حوالہ نوٹ کریں، تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ 1550، مطبوعہ لاہور۔ باتیں لکھیے۔ حدیثوں کی طرف آتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ تینوں حدیث کی کتابوں میں سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
کہ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا. ایک رات حضور کے لیے آب وضو یعنی وضو کا پانی وغیرہ ضروریات لا کر کے پیش کیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بحر رحمت یعنی رحمت کا دریا جوش میں آیا. ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں. میں نے عرض کی میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنی رفاقت اپنا ساتھ ہونا عطا فرمائیں. فرمایا کچھ اور؟ میں نے عرض کی میری مراد تو صرف یہی ہے. فرمایا تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے. آقا نے انکار نہیں کیا. آقا نے جب پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے مت مانگو، آقا نے تو خود اپنی طرف سے پیشکش کیا نا. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 353، یہ دار احیاء التراث العربی بیروت سے چھپی شدہ مسلم شریف کی یہ روایت میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اس میں تو کلیئر ہے نا، حضور اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی مانگنے والے کو حضور خود فرما رہے ہیں. اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا، کیا حضور شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ عجیب و غریب لوگوں کے حالات ہیں. احادیث میں نیک لوگوں سے ڈائریکٹ حاجات و مدد مانگنے کی ترغیب موجود ہے. ترغیب، جی ہاں. چنانچہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ بھلائی اور حاجتیں، حدیث دیکھیے نبی فرماتے ہیں بھلائی اور حاجتیں یعنی ضرورتیں ان لوگوں سے مانگو جن کے چہرے عبادت الہی سے روشن ہیں، جن کے چہروں پر اللہ کی عبادت کا نور ہے. ایسے لوگوں سے بھلائی اور ضرورتیں مانگو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا کریم کہہ رہے ہیں جن کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے نام کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں. معجم کبیر مجاہد عن ابن عباس جلد 11 صفحہ 81 مطبوعہ قاہرہ. مسند اسحاق بن راہویہ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا موصلی، المعجم الاوسط، الاسماء والصفات للبیہقی، شعب الایمان، اتنی ساری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نرم دل امتیوں سے، آقا فرماتے ہیں میرے نرم دل امتیوں سے نیکی و احسان مانگو، ان کے ذل عنایت میں آرام کرو گے. نرم دل امتیوں سے مانگنے کا آپ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں. المستدرک علی الصحیحین للحاکم کتاب الرقاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 دار الکتب العلمیہ بیروت، پورا حوالہ لیجئے. مکارم الاخلاق للخرائطی، مسند الشہاب للقضائی، ابن حبان اور التاریخ للحاکم میں ہے کہ فضل میرے رحم دل امتیوں کے پاس طلب کرو. حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے. الحمدللہ. المنتقى من کتاب مکارم الاخلاق جلد نمبر 1 صفحہ 125 دار الفکر سوریہ دمشق سے یہ چھپی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان اس مضمون کی، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنے پر اعلی حضرت نے 17 حدیثیں نقل کی ہیں. 17 حدیثیں پڑھنا چاہیے لوگوں کو. 17 حدیثیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں انصاف کی آنکھیں کہاں ہیں؟ ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں. یہ 16 بلکہ 17 حدیثیں کیسا صاف واشگاف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے مدد طلب کرنے، ان سے حاجتیں مانگنے، ان سے خیر و احسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری حاجتیں بکشادہ پیشانی روا کریں گے. ان سے مانگو تو رزق پاؤ گے، مرادیں پاؤ گے، ان کے دامن حمایت میں چین کرو گے، ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے. یا رب، مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے؟ کس کو بولتے ہیں اور مدد مانگنا؟ ان حدیثوں میں جو کہا گیا کیا یہ مدد مانگنا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی؟ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک اور رحم دل ہوگا کہ ان سے استعانت شرک ٹھہرا، کہ اس سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائے گا؟ الحمدللہ حق کا آفتاب بے پردہ و حجاب روشن ہوا. وہ 17 حدیثیں کہاں ہیں؟ آپ نوٹ کر لیجئے.
فتح رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ 317 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے، تو وہ یہ کہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ جنگل و بیابان میں کبھی آپ کا جانور گم جائے تو یوں اللہ کے رسول نے کہنے کا حکم دیا کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی رجال الغیب سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الدعاء جلد نمبر 6 صفحہ 103 میں یہ روایت موجود ہے۔ اور المعجم الکبیر میں ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے یا اسے مدد کی ضرورت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم کوئی ساتھی نہیں، تو اسے چاہیے کہ ایسے پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ اس کی مدد کریں گے۔ یہ رجال الغیب ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 17 صفحہ 117۔ اور بھی حدیثیں الحمدللہ میرے پیش نظر ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم سے اللہ کے نیک بندے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی رحمت و عطا سے۔ یقیناً ماننے والوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔